نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان غزوہ بدر شریف کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہونے والے معجزات پر گفتگو ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تیسرے پارے کی ابتدا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے رسول ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو یہ شان عطا فرمائی کہ اسے باقی سب پر درجوں فضیلت عطا کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسول عزت والے، عظمت والے، شان والے، شوکت والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی رسولوں میں سے بعض کو بعض سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ان کے رتبے اور درجوں کو بعض دوسرے رسولوں سے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسول، لیکن اس کا درجہ اس پر بلند کیوں ہے، اللہ نے مثال ارشاد فرمائی کہ من کلم اللہ، مثلاً کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے براہ راست کلام نہیں فرمایا، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے
کہ یہ اعزاز، یہ کمال، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اسی لیے یعنی اس شرف اور اعزاز کی وجہ سے ہی ان کو کلیم اللہ، اللہ سے براہ راست کلام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا، اور اللہ نے دوسرے نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے ان کے مقابلے میں یہ عظیم ترین معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ معجزہ اور انبیاء کرام کو نہیں عطا فرمایا۔ معجزہ دعوی نبوت کرنے والے شخص سے صادر ہونے والے ایسے کام، ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز ہو، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل سے ماورا، سمجھ میں نہ آنے والا کام، ظاہر ہے کہ ایک انسان کا زمین پر موجود رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنا، کہ وہ اللہ کی آواز کو، اللہ کے کلام کو جو کہ آواز سے پاک ہوتا ہے سنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کلام کرے براہ راست بغیر کسی وسیلے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام سے جو کلام فرمایا وہ بذریعہ فرشتہ فرمایا، اور پوری جماعت انبیاء میں صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور اعزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے براہ راست ہی نہیں بلکہ بلا حجاب اللہ سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلام فرمانا براہ راست تو ہے مگر بلا حجاب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کس طرح ایک رسول رتبے اور درجے میں دوسرے سے بلند ہوتا ہے، معجزے کا ذکر فرمایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، کہ من کلم اللہ، مثلا کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، سرکار کی عزت و عظمت کو بیان کیا، اور سرکار کی رفعت کو بیان کیا، اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا جسے باقی سب پر درج و فضیلت عطا فرمائی، یعنی باقی سارے رسولوں کو جو معجزات عطا فرمائے ان سب سے بڑھ کر اور ان سب سے برتر معجزات ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں، اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو جو جو معجزات عطا فرمائے، تمام انبیاء کرام میں سب سے عظیم اور سب سے کثیر معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لہذا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں معجزات کا صدور ہوا، یعنی سرکار علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت پر دلالت کرتا ہے، نبی کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ معجزہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا نبی کے ہاتھوں اظہار ہوتا ہے۔ قدرت تو وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے فرماتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ ان معنی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ لہٰذا غزوہ بدر شریف کے تناظر میں جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر ہونے والے معجزات کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس حوالے سے کتب حدیث کا اور تفاسیر قرآنیہ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے 17 معجزات غزوہ بدر شریف کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے 5 جو بڑے ہی مستند حوالوں کے ساتھ تفاسیر میں اور بالخصوص بخاری اور مسلم کے کتاب المغازی میں بیان کیے گئے ہیں. ہم آج کی نشست میں مختصر انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلا معجزہ جو غزوہ بدر شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مقدسہ سے ظاہر ہوا، جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے جماعت صحابہ کے سامنے ظاہر فرمایا، وہ یہ تھا. بخاری اور مسلم میں متفقہ طور پر یہ احادیث کتاب المغازی میں موجود ہیں، اور کثیر جماعت صحابہ اس معجزے کی روایت فرمانے والی ہے، اس کو بیان کرنے والی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شریف سے ایک دن پہلے یعنی دوسرے دن جنگ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے سے اس سائبان سے جو سرکار علیہ السلام کے لیے لگایا گیا تھا باہر تشریف لائے. سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اللہ کی جانب سے ملنے والی وحی کے نتیجے میں کامیابی کی خوشخبری پہلے سے عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں، اس جنگ میں ہماری امداد و نصرت اور جماعت اہل ایمان کی کامیابی کا وعدہ فرما لیا. اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارکہ میں ایک تنکا لیا، ایک خشک شاخ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر میں تشریف لائے، اور زمین پر مختلف مقامات پر سرکار نے اس تنکے سے، اس لکڑی کے ٹکڑے سے جو سرکار کے دست مبارکہ میں تھا، زمین پر نشان لگایا. اور نشان لگانے کے بعد فرمایا کہ اس جگہ کل ابو جہل قتل ہو کر گرے گا. پھر ایک اور جگہ نشان لگایا، سرکار نے فرمایا اس جگہ عتبہ قتل ہو کر گرے گا، اس جگہ شیبہ کی لاش کل تمہیں ملے گی. ابھی یہ واقعہ ہونا ہے، جنگ کی ابتدا دوسرے دن ہونی ہے. ایک دن پہلے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر ولید بن مغیرہ کی لاش تمہیں ملے گی کل. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ پر امیہ بن خلف کی لاش تمہیں ملے گی کل. نام لے کر سرکار نے نشان لگائے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو کہ ظاہر سرکار کی نبوت و رسالت پر، سرکار کے علم پر، سرکار کی زبان کی صداقت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرح یقین رکھتے تھے، انہوں نے تصدیق کی. اور پھر جب دوسرے دن جنگ اختتام پذیر ہوئی، اس حال میں، ظاہر جنگ کے واقعات پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، اس حال میں کہ 313 کے مقابلے میں اللہ کے وعدہ نصرت کے نتیجے میں ملائکہ کی حوصلہ افزائی کے لیے آنے والی جماعت کے روب و دبدبے کے قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عظیم و شان کامیابی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر عطا فرمائی، کیونکہ 1000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی دشمنوں کی. وہ منظم بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے، کثیر اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے خوب پلاننگ بھی کی ہوئی تھی، اور جنگی حکمت عملی کے مطابق انہوں نے صحیح جگہ پر، یعنی جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اچھی جگہ کا انتخاب کر کے پہلے سے وہاں آ کر قبضہ بھی کیا تھا. لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کی تصدیق کے طور پر دوسرے دن عظیم کامیابی نصیب فرمائی.
اور صحابہ کرام دوران فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جن جن سرداران قریش کے نام لیے تھے کہ یہ کل قتل ہوں گے، وہ قتل ہی ہوئے، بلکہ سرکار نے جس کافر کا نام لے کر زمین پر جس جگہ نشان لگایا تھا، ہر کافر اپنے نام کے مطابق لگائے ہوئے نشان والی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا تھا، اس کی لاش ہمیں اسی جگہ پر ملی۔ گویا یہ سرکار علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا جو سرکار علیہ السلام کے علم غیب کے اظہار کی صورت میں صحابہ کرام کے سامنے رونما ہوا، اس لیے کہ کون کہاں مرے گا اور کب مرے گا یہ علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو بذریعہ وحی جو چاہتا علم عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اور سرکار اللہ کی عطا سے حاضر و غائب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو جو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں اس کے لیے قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو غیب کی خبروں پر آگاہی عطا فرماتا رہا۔ اور پھر قرآن کریم جو اللہ نے سرکار پر نازل فرمایا تو قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، اس میں کائنات کی ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا ہے نہیں جو ہم نے اس کتاب میں کھول کر بیان نہ کر دیا ہو۔ اب جب اللہ نے حضور پر ایسی کتاب بذریعہ وحی نازل فرما دی جس میں کائنات کی ہر شے کا بیان موجود ہے، جس میں ہر خشک و تر کا واضح بیان موجود ہے، اور پھر اللہ نے وہ کتاب سرکار پر نازل بھی فرمائی اور الرحمن علم القرآن کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ کتاب صرف عطا نہیں کی بلکہ سبقاً ہم نے خود اپنے حبیب کو اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی۔ اب جب اللہ نے سرکار کو قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیم عطا فرما دی اور بذریعہ وحی علوم عطا فرمائے، تو پھر ان علوم کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جو اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی عطا سے سرکار علیہ السلام غائب و حاضر کا علم رکھتے ہیں، حاضر کا یا غائب کا کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے سرکار سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت کبیر المرتبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑی مدلل بات نعت شریف کے ایک ہی شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو۔ یا رسول اللہ جس رب نے اپنی ذات کو آپ سے پوشیدہ نہیں رکھا اور اپنی ذات کو آپ پر بلا حجاب ظاہر فرما دیا اور اپنا دیدار آپ کو سر کی آنکھوں سے عطا فرما دیا، بھلا پھر اس رب کی تخلیقات میں سے اور اس رب کی مخلوقات میں سے کوئی آپ پر کیسے پوشیدہ ہو سکتا؟ تو سرکار علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ غزوہ بدر شریف میں ظاہر ہوا، جس سے ہمارے سامنے یہ عقیدہ واضح ہو کر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے نہ صرف یہ کہ ہر شخص کے انجام کو جانتے ہیں کہ وہ بالخیر ہوگا یا بالشر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا،
بلکہ یہ بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بچ گیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے لگائے گئے نشان کی جگہ پر مر گیا ہو، بلکہ صحابہ کرام فرماتے سرکار نے جس کافر کا نام لے کر زمین پر جس جگہ نشان لگایا تھا، جب جنگ اختتام پذیر ہوئی تو ہمیں اس کی لاش اسی جگہ پر ملی جس کا نام لے کر حضور نے زمین پر نشان لگایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا، اور پھر دوسرا معجزہ جو کہ غزوہ بدر کی ابتدا کے موقع پر ظاہر ہوا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم لدنی عطا فرمایا، ما کانا وما یکون کا جو علم عطا فرمایا، جس کا اعلان وعلمک ما لم تکن تعلم کہہ کر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس کا فیض اللہ نے کس طرح ظاہر فرمایا۔ لہذا بخاری اور مسلم کتاب المغازی میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا کہ جب جنگ کی ابتدا ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ جنگ تھی، ایک طرف کفار کی فوج ہے، ایک طرف صحابہ کرام ہیں، اور جب وہ باہم گتھم گتہ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اب طرفین نہیں رہے بلکہ سب مل گئے، خلط ملط ہو گئے۔ ایسے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کافروں کی سمت پھینکی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، اللہ فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مٹی جو آپ نے پھینکی، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ آپ کے پروردگار نے پھینکی۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں تو بطور عقیدہ ہم پر واضح کر دیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل فرمایا، کیونکہ سب کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور خود اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جب آپ نے پھینکی وما رمیتا اذ رمیتا، یہ اذ رمیتا کا ترجمہ ہے جب آپ نے پھینکی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آپ نے ہی پھینکی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن اللہ رما، مگر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی۔ تو گویا اللہ نے سرکار کے فعل کو اپنا فعل فرمایا، تو جس ہاتھ سے یہ فعل صادر ہوا وہ ہاتھ اس آیت کے تناظر میں اللہ کا ہاتھ ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سرکار کے ہاتھ کے لیے فرمایا بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں بیت رضوان کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ صحابہ تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ نے سرکار کی عظیم ترین نعت بیان فرمائی، اور اہل ایمان کے لیے سرکار کی عزت و عظمت کے مقام اور وقار کو ظاہر فرمایا کہ کیا رتبہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے، کیسی شان والا وہ رسول ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کتنی عظمتیں تمہارے رب نے اس کو عطا فرمائی ہیں جس کی غلامی کا اللہ نے تمہیں شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ اور دوسری بات جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کی، جو اس کے نتیجے میں سرکار کا معجزہ سامنے آیا، وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مٹی کفار کی طرف، لوگوں کی طرف جو کہ گھمسان کا رن تھا ان کی طرف پھینکی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی کہ جب آپس میں گتھم گتہ ہے تو سب کی آنکھوں میں جاتی وہ مٹی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار علیہ السلام نے اپنے دستے مبارکہ سے مٹی اٹھائی اور پھینکی تو سرکار کے دستے مبارکہ سے لگ کر اور سرکار کے دستے مبارکہ سے پھینکے جانے کے نتیجے میں، یعنی یہ معجزہ مٹی کا تو نہیں تھا، ظاہر ہے یہ معجزہ تو سرکار کے دستے مبارکہ کا تھا، مٹی کا تو معجزہ نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بھئی وہ جو عصا سے مختلف معجزات ظاہر ہوئے تو وہ معجزات عصا کے نہیں تھے، وہ معجزات تو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، کیونکہ وہی عصا اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا
یا کوئی اور اسے اپنے ہاتھ میں لیتا تو اس سے وہ کام نہیں لے سکتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس نے کیا، کہ سمندر پر مارا تو راستہ پیدا ہو گیا اس میں، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، نہ کہ اس عصا کا معجزہ تھا۔ نبوت اور معجزہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مٹی کفار کی طرف، لوگوں کی طرف، مجمع کی طرف پھینکی تو سرکار کے دست مبارکہ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ اب جب مٹی پھینکی ہے تو مثال کے طور پر ہوا کا بھی تو کوئی رخ ہوگا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ جو کفار ہوا کے مخالف رخ پر کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں نہ جاتی، اور جو ہوا کے رخ پر تھے ان کی آنکھ میں چلی جاتی۔ مثلا ہوا اس رخ پر چل رہی تھی، حضور نے مٹی پھینکی تو جو ادھر تھے ان کی آنکھ میں چلی جاتی، لیکن ادھر والوں کی نہیں جانی چاہیے تھی۔ لیکن کیونکہ سرکار کی نیت یہ تھی، سرکار کا ارادہ یہ تھا، اور سرکار کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار کا معجزہ ظاہر ہونا تھا۔ سرکار کا ارادہ کیا تھا کہ کافر اس سے اذیت پائیں اور مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں مٹی جانے کے سبب سے ان پر غلبہ پانے میں آسانی میسر آئے، سہولت میسر آئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، سب کی آنکھ میں چلی گئی، جو ہوا کی معاون سمت پر تھے ان کے بھی، اور جو مخالف سمت پر تھے ان کے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب خلط ملط تھے تو کچھ مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی تو چلی جاتی وہ مٹی، کچھ مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی چلی جاتی، چلے مخالف سمت والوں کے نہیں جاتی، معاون سمت والوں کے چلی جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں معجزہ یہی تو ظاہر ہوا کہ کوئی ایک کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو، اور کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں اس کا ایک ذرہ بھی گیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی کے ان ذروں کو، خاک کے ان ریزوں کو مومن اور کافر کی پہچان کس نے پڑھائی؟ یہ علم ان کو کس نے سکھایا؟ یہ شناخت ان کو کس نے بتائی کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ سرکار کے دست مبارکہ کے لمس کا فیضان تھا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے علم نبوت کی خیرات تھی جو اللہ نے سرکار کے دست مبارکہ کے لمس کی برکت سے ان ذروں کو نصیب فرما دی۔ تو جو خاک کے ذرے سرکار کے دست مبارکہ سے نسبت پا کر مومن اور کافر کا فرق کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ قیامت کے دن حضور پہچانیں گے نہیں، اللہ بتائے گا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا آپ کو نہیں پتا۔ حدیث سناتے ہیں لوگ کہ جی حضور علیہ السلام نے بیان کیا، دیکھو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے اور میں انہیں پانی پلانے لگوں گا تو حضرت جبرائیل مجھے پانی پلانے سے روک دیں گے اور بتائیں گے، کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں پہچانیں گے، حضور تو سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے، حضور تو پانی پلانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جبرائیل ان کو بتائیں گے۔ اچھا بھائی یہ بات ہے؟ ہاں بھائی یہ بات ہے۔ کہا اللہ کے بندے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث تمہیں بتائی کس نے؟ یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ کہنے لگا حضور نے۔ حضور نے ہی بتایا کہ لوگ آئیں گے اور جبرائیل یہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے بعد انہوں نے کیا کیا، اور حضور کو ہی نہیں پتا کہ وہ لوگ آئے ہیں، اور وہ واقعہ جب وہاں ہوگا تو حضور کو نہیں پتا ہوگا۔ یعنی دنیا میں وہ واقعہ ہونے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے خود حضور ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر کے اس حدیث کو سنا کے کہنے والا کہہ رہا ہے حضور کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ ایمان والے ہیں یا نہیں۔ ہے بے وقوفی کی بات۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان کی عقلوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جس نبی کی حدیثیں پڑھ کر یہ خود علامہ بنتے ہیں، اس نبی کے علم پر اسی نبی کی حدیثیں پڑھ کر اعتراض نکالتے ہیں۔ یہ ہے ہلاکت۔
یہ ہے بربادی عقیدے کی، یہ ہے تباہی نظریے کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کوئی ایک کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں مٹی کا ذرہ نہ گیا ہو، اور کوئی ایک مومن ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں اس کا خاک کا ایک بھی ذرہ گیا ہو۔ تو یہ ان خاک کے ذروں کو مومن اور کافر کی پہچان کہاں سے ملی؟ ظاہر ہے کہ دست مبارکہ کا فیض تھا، سرکار کا معجزہ تھا نا۔ تو جب سرکار کے دست مبارکہ کے فیضان کی یہ برکت ہے کہ خاک کے ذرے کو بھی مومن اور کافر کی شناخت ہوتی ہے، تو پھر سوچئے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کی عظمت علمی کو کون جان سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمس کی برکت تھی، یہ حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور نے پھینکا، تو اس سے آپ حضور کے علم کا فیض، تو میں عرض کروں گا حضور کے دست مبارکہ کے سے فیض پانا تو بہت بڑی بات ہے۔ صرف سرکار توجہ فرما دیتے ہیں نا تو علوم کے خزینے عطا فرما دیتے ہیں، صرف توجہ فرما دیں۔ بھائی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی آپ نے کتنی بار سنی ہے علماء سے کہ ابو جہل نے حضور کے ہاتھ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ میں کنکریاں چن کے رکھیں اور بطور امتحان، بطور آزمائش حضور سے کہا کہ بھئی آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا۔ ظاہر ہے اس نے تاثر یہ دیا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے، ظاہر ہے سوچنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہیں سے کنکریاں اٹھائی ہیں میں نے، یہ اس کا خیال تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے پوچھا، آپ سب کے علم میں بہت دفعہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ اب یہ بات حضور نے کیوں کہی؟ حضور نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو جانتا ہی ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن میرے نبی ہونے کی دلیل میں تجھ پر یہ قائم کر رہا ہوں کہ تجھ جیسا بد عقل ابو جہل کہلانے ہی کا حقدار ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا بھئی ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہاتھ کھول دے۔ اب ظاہر ہے یہ تو بات رہی نہیں تھی نا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں کیا ہے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب تو حضور نے دوسری بات کر دی تھی کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے گا میں کیا ہوں۔ تو اس لیے اب مٹھی کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس نے مٹھی کھولی۔ آپ سب نے سنا ہے، 100 مرتبہ علماء سے آپ سنا کہ جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ سب کو پتہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کنکریوں کو کلمہ پڑھنا کس نے سکھایا؟ کون سی زبان سے ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا؟ ان کو کلمہ پڑھنا کس نے سکھایا؟ کوئی نہیں جان سکتا، الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کنکریاں بے جان تھیں، بولنا تو زندگی اور جان کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بے زبان تھیں، زبان کہاں سے آئی؟ عقل و شعور والا کام یعنی کلام کرنا، عقل و شعور کہاں سے آئی؟ یہ سب کچھ اس ایک لمحے میں ہوا ہے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل نے اپنی مٹھی کھولی ہے اور سرکار کی نگاہ نبوت ان کنکریوں پر پڑی ہے۔ بس ایک نگاہ سرکار کی پڑی اور علم نبوت کا فیض ان تک پہنچ گیا، وہ علامہ فہامہ ہو گئے، وہ ذرے، وہ کنکر علامہ فہامہ ہو گئے، یعنی ان کو عقل بھی آ گیا، شعور بھی آ گئی، زبان بھی آ گئی، کلمہ یاد بھی ہو گیا اور انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا یہ فیض تھا کہ خاک کے ان ذروں کو یہ شعور اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں پہلے برس کر چکا ہوں کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا وہ کام جو خلاف عقل ہو، انسان کی عقل اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ ایک معروف جملہ ہے، کیا کہتے ہیں، ہاؤ کین پاسبل اٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کہتے ہیں نا کچھ جملہ۔
کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انسان کی عقل جہاں یہ کہے کیسے ممکن ہے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے معجزات اس غزوہ مبارکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے، لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ابو دجانہ ان کا نام ہے۔ اب گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سواریوں کی بھی قلت تھی، سامان حرب کی بھی قلت تھی، افراد کی بھی کمی تھی، یعنی مخالف فوج کے تعداد کے مقابلے میں، لیکن ایمان کی قوت تھی، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسے کی طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ لہٰذا بقول ڈاکٹر اقبال کے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے در و بام ابھی۔ تو صحابہ کرام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے۔ صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے پاس ایک زنگ آلود پرانی تلوار تھی، وہی لے کر آ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب لڑائی میں انہوں نے اس کو استعمال کیا تو وہ ایک زنگ آلود تلوار تھی، تو اس نے وہ کام نہیں کیا جو ایک تیز ترار اور بہترین تلوار کر سکتی تھی۔ لہذا کچھ ہی وقت کے بعد وہ تلوار ٹوٹ گئی، دستہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ، الحمدللہ جو آج ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے مشکل کشا بھی ہیں اور حاجت روا بھی ہیں، اللہ کی عطا سے۔ اصل حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اصل مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں اور حاجت روائی بھی فرماتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمیں جماعت صحابہ سے ملا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو دجانہ جنگ کی اس گمبھیر کیفیت میں، اس انتہائی مشکل ترین صورت میں حضور کی بارگاہ تک حاضر ہو گئے۔ اب کیا حضرت ابو دجانہ یا کسی بھی ایک صحابی کے علم میں سارے حالات نہیں تھے؟ سارے حالات ان کے علم میں تھے، یعنی سامان حرب کی کمی اور اس کا فقدان بھی ان کے علم میں تھا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ لیکن حضرت ابو دجانہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار جو دستہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ دکھا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار نے تو ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ مجھے میرے لیے تلوار کا اہتمام فرمائیں، آپ مجھے تلوار عطا فرمائیں، تلوار کا انتظام کر دیں میرے لیے۔ اب حضرت ابو دجانہ یہ بات حضور سے کس سینس میں، کس تصور کے ساتھ، کس توقع کے ساتھ کہہ رہے تھے؟ کیا وہاں سے حضور جا کر بازار سے کوئی تلوار خرید کے لا دیتے ان کو؟ کیا حضور کے پاس ایکسٹرا کچھ تلواریں رکھی ہوئی تھیں کہ وہ اٹھا کر دے دیتے ان کو؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر کس توقع پر؟ اسی توقع کا نام عقیدہ ہے، اسی توقع کا نام عقیدہ ہے، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اللہ کی عطا سے دونوں جہان کے مالک ہیں، بے شک حضور کا ہاتھ خالی ہو لیکن عطا کے لیے اٹھ جائے تو مانگنے والے کو اس کا ضرورت بھر عطا کر دیتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہذا حضرت ابو دجانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آ گئے، یا رسول اللہ تلوار۔ حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، کھجور کی ایک شاخ حضور علیہ السلام نے توڑی اور اس کے پتے جدا کیے، اس سے جو ڈنڈی ہوتی ہے نا اس کی بیچ کی وہ نکال لی، وہ بڑی لہردار ہوتی ہے، ظاہر تازی تھی وہ شاخ۔ حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں حضور نے وہ دے دی۔ اب حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں حضور نے کھجور کی وہ ٹہنی، وہ چھڑی عطا فرما دی،
اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور تلوار کو دیکھ رہے ہیں، بول کچھ نہیں رہے اور تلوار کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری حیرت کو، میرے سوال کو جو بغیر بولے میرے ذہن اور دل میں تھا، اس سے کیسے لڑوں گا؟ بولا میں کچھ نہیں، حضور سے میں نے تلوار مانگی تھی، حضور نے چھڑی عطا فرما دی، میں بولا کچھ نہیں، میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں موجود اس ٹہنی کو مخاطب کیا، اس لکڑی سے خطاب کیا۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کن سیفن، تلوار ہو جا۔ فرماتے وہ میرے ہاتھ میں بہترین تلوار بن گئی۔ یہ حضور کا ایسا معجزہ تھا کہ جس میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو گئی۔ وہ لکڑی کی نرم و نازک ایک چھڑی تھی جو شاخ تھی کھجور کے ایک پتے کی، لیکن جب سرکار نے فرمایا کن سیفن، تلوار ہو جا، تو وہ لوہے کی تیز دھار بہترین تلوار بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہیں اللہ نے قرآن میں حضور کی زبان مبارکہ کے لیے بھی فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وہی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کن سیفن کے الفاظ جو حکمیہ، اس کو کہتے ہیں امر کا صیغہ، ہو جا، حکم دیا حضور نے۔ یہ جو کلمات حضور کی زبان سے نکلے، یہ الفاظ تو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے، لیکن حضور کے الفاظ کی صورت میں یہ اللہ کا کلام تھا۔ کن سیفن، تلوار ہو جا، وہ تلوار بن گیا۔ کھجور کی شاخ کا وہ ٹکڑا، وہ نرم و نازک لکڑی بہترین تلوار بن گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے وصال تک وہ تلوار رہی، اس کے بعد آپ نے کئی جنگوں میں اسی کے ساتھ۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت گویائی کا معجزہ تھا، وہ سرکار کے دست مبارکہ کا معجزہ تھا۔ اور انبیاء کرام کی قوت گویائی کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ میں نے شاید کسی درس میں عرض کیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں موجود دو افراد نے اپنے اپنے خواب سنائے جو کہ انہوں نے واقعتاً دیکھے تھے، اس توقع پر کہ حضرت یوسف یقیناً اس کی صحیح تعبیر بتا دیں گے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کر دی، لیکن اس میں سے دوسرے شخص کے خواب کی تعبیر اتنی بھیانک تھی کہ وہ اس کی تاب نہیں لا سکا، کیونکہ آپ نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ تجھے پھانسی دی جائے گی، تجھ پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت ہو جائے گا، پھانسی دی جائے گی، اور تیری لاش کو ٹانگا جائے گا اور پرندے تیرا بھیجا نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اتنی بھیانک تعبیر جب اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام سے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا بات ہی مکا دو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے قرآن، سورہ یوسف میں یہ الفاظ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس فیصلہ تو ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا خواب تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میری تعبیر جھوٹی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں نے بول دیا، اب یہی ہونا ہے، کیونکہ واقعتاً اس نے خواب دیکھا تھا اور واقعتاً اس کی تعبیر یہی تھی، کیونکہ اللہ نے تعبیر خواب بطور معجزہ یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ لہذا قرآن کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بس فیصلہ ہو چکا اس چیز کا جس کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اب تم مکر رہے ہو کہ تم نے خواب نہیں دیکھا تھا، بھلے نہیں دیکھا ہو، اب تعبیر یہی ہوگی جو میں نے بیان کر، اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ وہی ہوا۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام ہے، اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ امام یوسف ہے، ہم تو یوسف علیہ السلام کے امام کی بات کر رہے ہیں نا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کہہ کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے باقی سب پر ان کو درج و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار اپنے جملہ معجزات میں جتنے معجزات اللہ نے سرکار کو عطا فرمائے ہیں وہ تعداد میں بھی دوسرے انبیاء سے کثیر ہیں اور شان میں بھی دوسرے انبیاء سے عظیم ہیں۔ حضور کے سارے معجزات دوسرے نبیوں کے معجزات سے عظیم بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں۔ اسی تسلسل میں
یعنی حضور اللہ کی عطا سے حاجت روا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں. مشہور واقعہ بخاری اور مسلم میں یہ بھی موجود ہے، اور آپ نے بہت بار علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابو قتادہ، وہ حضرت ابو دجانہ تھے جن کی تلوار کا معاملہ تھا، یہ حضرت ابو قتادہ ہیں. کسی کافر کا تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا، کافر کا تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا اور اس تیر نے ان کی آنکھ کو پھاڑ دیا. آنکھ کا ڈیلا پھٹ کر ان کے گال پر بہہ گیا اور انہوں نے اپنے بہے ہوئے ڈیلے کو اپنی ہتھیلی سے اپنے گال پر روک لیا. اب جنگ کی کیفیت ہے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگائے میری آنکھ کا ڈیلا پھٹ کر بہہ گیا ہے. اب بتائیے کامن سینس کی بات تھی کہ بھئی حضور فرماتے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں، بھئی اب تو جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے زیادہ زیادہ کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ. ایک بات ہے، یہاں پر کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں علاج معالجے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے، ابھی سرے دست کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہا حضور علیہ السلام نے. جس توقع کے ساتھ حضرت ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، سرکار علیہ السلام اللہ کے محبوب ہونے کے اعتبار سے ان کے ایمان کی معراج ان کو عطا فرماتے ہوئے ان کی اس توقع پر پورا پورا اترے. یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا پھٹ کر بہہ گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے قریب آ جاؤ. سرکار علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پر وہ ڈیلا موجود تھا، سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، سرکار نے اسی پھوٹے ہوئے ڈیلے پر اس کا جو مایا تھا ہاتھ میں، اس میں سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے اسی ہاتھ کو لے کر ان کی آنکھ کے اس گڑھے میں جس میں سے وہ ڈیلا پھوٹ کر بہا تھا واپس رکھ دیا. بس سرکار کے لعاب دہن کا یہ معجزہ ہوا کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے میرا ہاتھ میری آنکھ کے اس بہے ہوئے ڈیلے کے ساتھ اپنا لعاب دہن ڈال کر میری آنکھ کے سوراخ میں واپس رکھ دیا. میری آنکھ بالکل درست ہو گئی، بالکل صحیح ہو گئی. صرف صحیح نہیں ہوئی بلکہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ پھر میری اس آنکھ کی روشنائی، اس کا نور دوسری آنکھ سے زیادہ تھا. صرف زیادہ نہیں تھا، فرماتے میری اس آنکھ میں سرکار کا معجزہ مرتے دم تک قائم رہا. کس طرح قائم رہا؟ فرماتے ہیں میں رات کی تاریکی میں بھی اس آنکھ سے دن کی روشنی کی طرح دیکھتا تھا. تو جس نبی کے لعاب دہن کا یہ معجزہ ہے، اس نبی کو جب لوگ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں تو بتائیے ان کی عقل پر ہنسی نہیں آئے تو اور کیا آئے؟ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی تو بشر تھے، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تھوکا ہوا کہیں پر ہونا، لوگ خالی اس تھوک کو دیکھ کر گھن کریں گے، بھائی پہلے اس کو صاف کرو یار پھر بیٹھیں گے. ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ خود ہمارا اپنا تھوکا ہوا پڑا ہو ہمیں خود گھن آئے گی. قربان جائیے سرکار علیہ السلام کے وَيُزَكِّيهِمْ کا مصداق ہونے کے کہ سرکار علیہ السلام کا وجود مبارکہ اس تقدس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. پاکیزگی کا ایسا پیکر ہے سرکار علیہ السلام کہ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کے وجود مقدسہ سے ظاہر ہونے والے جن کو عرف میں ہم فضلات کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک نے لوگوں کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. ضروری تھا کہ ایسا ہو، اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے رحمت العالمین فرمایا ہے. جب حضور کا وجود عالمین کے لیے رحمت ہے تو حضور کے وجود سے وابستہ ہر چیز، ہر صاحب ایمان بلکہ مخلوق میں سے ہر فرد و شخص کے لیے رحمت ہی ہے. لہذا پسینے مبارکہ کے معجزات بھی ہمارے سامنے ہیں، آنسو مقدسہ کے معجزات بھی ہمارے سامنے ہیں، خون مبارکہ کے معجزات بھی ہمارے سامنے ہیں، لعاب دہن کے معجزات بھی ہمارے سامنے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے جس معجزے کا تعلق ہے وہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کا معجزہ کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا لعاب دہن رکھا اور پھر اس کو حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کے ڈیلے جہاں سے وہ پھوٹ کے بہا تھا اس میں واپس رکھ دیا. سرکار نے شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے. جب غزوہ مبارکہ اختتام پذیر ہوا، 5واں معجزہ عرض کر رہا ہوں میں، وقت بھی اختتام کے قریب ہے.
17 معجزات ہیں، لیکن میں نے وہ 5 بڑے معجزات منتخب کیے جن کو بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر بیان کیا، اور تقریباً تمام مفسرین نے سورہ انفال کی تفسیر میں ان معجزات کا ذکر کیا، تقریباً سب نے، اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا تاکہ اعتراض کی گنجائش کم سے کم رہے۔ صحیح ترین احادیث میں ان معجزات کا ذکر موجود ہے۔ جب غزوہ مبارکہ کا اختتام پذیر ہوا اور کفار کے 70 بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 سے زیادہ افراد گرفتار کر لیے گئے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں جنگی قیدی، گرفتار کر لیے، اور جو مرنے سے اور گرفتار ہونے سے بچ گئے تھے وہ زخمی حالت میں یا ویسے بھاگ گئے، اور جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ جب جنگ اختتام پذیر ہو گئی تو سرکار علیہ السلام نے ان گرفتار شدگان کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اب اس میں مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بعض دوسرے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس لیے کہ اس وقت مسلمان بہت بہت قسمہ پرسی کے عالم میں تھے، یعنی مالی معاونت درکار تھی مسلمانوں کو، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، پھر وہی بات ہے، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے، لیکن کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اپنی سیرت و کردار میں لوگوں کے لیے تعلیم اور نمونہ بھی تو تھے نا، تو سرکار نے قانون قائم کرنے کے لیے کہ کوئی کسی بھی درجے اور رتبے پر پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ اپنے معتمدین کے مشورے کو اہمیت دے اور مخلصین اور اہل رائے کی کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے، لیکن کیونکہ صدیق اکبر جیسی صاحب الرائے شخصیت نے مشورہ دیا تھا اور ان کے ساتھ کئی صحابہ کرام کی رائے جمع ہو گئی تھی، یوں کہیے کہ اکثریت کی رائے یہ تھی، لہذا حضور نے اس پر عمل کیا۔ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ حضور کو کیونکہ قانون بتانا تھا، حضور نے قانون بتایا کہ کوئی پیر صاحب بن جائے، کوئی شیخ الحدیث بن جائے، کوئی حکمران بن جائے تو خود کو عقل کل نہ سمجھے، بلکہ جو اہل علم ہیں، جو معتمدین ہیں، جو مخلصین ہیں، ان کے مشورے کو بھی اہمیت دے، اور ان میں اگر اکثریت کسی ایک مشورے پر متفق ہوتی ہے تو اللہ پر توکل کر کے اس مشورے پر عمل بھی کرے۔ یہ قانون بنایا حضور نے، بتایا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل کیا۔ اب جب باری آئی فدیہ لینے کی تو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی مجبوراً، کیونکہ اگر آپ یہ ظاہر کر دیتے کفار قریش پر کہ ہم تمہارے، کیونکہ سب آ گئے تھے سوائے مکہ مکرمہ میں عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور بیماروں کے کوئی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے سب کو لے آئے تھے وہ، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو اس کو یہیں پہ ختم کر دیں گے ہم، سب متفق تھے جہاں نہیں جانا ہے، ظاہر یہ بھی آئے تھے، دل میں تو اسلام کی طرف رغبت تھی، جیسا کہ بعد میں انہوں نے ظاہر بھی کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا شعور قلب میں موجود تھا، لیکن آئے ان کے ساتھ تھے اور گرفتار بھی کر لیے گئے۔ جب گرفتار کر لیے گئے تو ان سے فدیہ طلب کیا گیا، سب سے فدیہ طلب کیا گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے آئے تھے تو کیونکہ ظاہر ہے بڑی جنگ تھی تو پتہ نہیں تھا بھئی کیا ہوگا انجام، تو آپ نے اپنی بیوی کو کچھ مخصوص سونا بتایا کہ بھئی یہ سونا ہے اور یہ میں اپنے گھر کا ایک کونا کہ یہ میں یہاں چھپا کر جا رہا ہوں، اگر میں خیریت سے لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، اگر
خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ بھئی میں قتل کر دیا گیا، کچھ ہو گیا، تو بھئی یہ تمہارے کام آئے گا، یہ تمہاری ضرورت کے لیے کام ہے، یہ میں نے یہاں پر پوشیدہ کر دیا. آپ تشریف لے گئے تھے. جب فدیے کا وقت آیا، ظاہر اس وقت ان کے پاس کوئی مال تو نہیں تھا موجود، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ بھئی لائیے اپنے فدیے کے لیے رقم دیجئے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دوں. یعنی یہ ان کے کلمات اس بات کی غمازی کر رہے تھے جیسے میری ملکیت میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن مانا کیا تھا بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دوں. تو 3 مرتبہ انہوں نے یہ کلمات حضور سے دہرایا، بھئی میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں جو میں دوں. تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ چچا عباس، وہ جو آپ اپنے گھر کے فلاں کمرے کے فلاں کونے میں اتنا سونا چھپا کر آئے ہیں، وہ کس دن کام آئے گا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کو اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو بتا کر وہ چھپایا تھا، میرے گھر کے باقی افراد بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. باہر کا کوئی آدمی تو بہت دور کی بات ہے کہ جان لیتا، تو میں نے اپنے گھر کے بھی اندر والے کمرے میں بالکل کونے میں بڑی پوشیدگی کے ساتھ. تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اس رب نے جسے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا، مجھے اس نے بتایا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، یہ چچا تھے نا رشتے میں، جب آپ بچے تھے اور چھوٹے تھے اور آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہوا کرتے تھے اور آپ کے جھولے کو حرکت دی جاتی تھی، ہلایا جاتا تھا، تو آپ چاند کی طرف دیکھ کر اپنی انگلی اٹھا دیتے تھے. اور میں دیکھتا تھا کہ جب آپ جھولے میں آپ کے ہاتھ کی انگلی حرکت کرتی تھی تو آسمان پر چاند بھی حرکت کرتا تھا. میں تو اس وقت سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب ایمان لا چکے تھے، اب بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ میری انگلی کے اشارے کے ساتھ آسمان پر چاند حرکت کرتا تھا، اور اسے آپ نے میری نبوت کی صداقت پر دلیل جانا، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ حیرت کی بات نہیں بتاؤں؟ حضرت عباس کہ اب اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اور کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو صرف یہ دیکھا کہ میں جھولے میں لیٹا ہوتا تھا، میری انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوتی تھی اور میری انگلی کے ساتھ آسمان پر چاند حرکت کرتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اپنے جھولے میں لیٹا ہوا اس کی تسبیح کو بھی سنا کرتا تھا. یعنی آپ نے میری نگاہوں کا اختیار تو دیکھا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر مکے میں آپ کے گھر چھپے ہوئے سونے کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے میرے ہاتھوں کا اختیار تو دیکھا کہ میں جھولے میں لیٹ کر آسمان پر چاند کو حرکت میری انگلی پہ اشارے پر کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس رب کے کلام سے مخلوق کو فیضیاب کرنے آیا ہوں، اس رب نے مجھے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ جب میں اپنے جھولے میں لیٹا ہوتا تھا اور چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی تسبیح کو بھی اپنے جھولے میں لیٹ کر سنتا تھا. تو جب میں وہاں جھولے میں لیٹ کر اپنے بچپن کے عالم میں چاند کی تسبیح کو سنا کرتا تھا، آج میرا رب مجھ پر وحی کرے گا تو میں اس کے کلام کو نہیں سنوں گا؟ اور کیا آج میں اس کا کلام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس کے احکامات کی بجا آوری نہیں کروں گا؟ پھر میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب یہ واقعہ بنا. غزوہ بدر کے اختتام پر ختم ہو چکی تھی جنگ اور جنگی قیدیوں کا یعنی ان کا فیصلہ ہو رہا تھا اور اس میں طے یہ ہوا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو گھر کا اتنا سونا چھپا ہوا کس دن کام آئے گا؟ تو فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سرکار نے فرمایا اس نے بتایا جس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا. تب حضرت عباس نے بتایا کہ میں تو بچپن سے ہی جانتا تھا یہ بات، کیونکہ میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے اور انگلی کے اشارے سے آسمان پر چاند حرکت کرتا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام مددہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے
بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، اور وہ کہتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے پر۔ یہ معجزات ہیں حضور علیہ السلام کے۔ معجزہ نبی کی نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے باقی نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن سرکار کو ورفع بعدہم درجات کہہ کر سارے نبیوں پر درجوں فضیلت عطا فرمائی، جس کا معنی اور مفہوم علماء نے یہ کیا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا، سرکار کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ سرکار اس دنیا میں معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سرکار کا امتی اور غلام ہونے کی قدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی قدر عطا فرمائے، اور سرکار علیہ السلام کی کامل اطاعت و پیروی، سرکار علیہ السلام کی سچی محبت و تعظیم کے ساتھ اپنی عمل زندگی میں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔